دستور میں یا قانون میں آپ کے حقوق ہیں، لیکن نہ اس کو کوئی امپلیمنٹ کرتا ہے، نہ وہ دستور میں کی روح کے مطابق امپلیمنٹ ہوتے نظر آتے ہیں، نہ ہی وہ قانون کے مطابق کہیں عورت کے حق میں فیصلے ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو پھر اور کیا طریقہ رہ جاتا ہے ایک جمہوری نام نہاد جمہوری معاشرے میں؟ یہی رہ جاتا ہے نا کہ آپ اپنی آواز اٹھائیں۔ میں یہاں پہ اس لیے آئی ہوں کہ روز مرہ کی زندگی میں جتنا عورتوں اور ٹرانس کمیونٹی کو لڑنا پڑتا ہے صرف بیسک چیزوں کے لیے کہ ہمیں باہر جانے دو، ہمیں کام کرنے دو، ہمیں بس جینے کی ایک اچھا ہوتی ہے، اس کے لیے بھی لڑنا پڑتا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ عورت مارچ ایک پہلی بار ایسی جگہ تھی جب میں لوگوں سے گھری ہوئی تھی لیکن مجھے انسیف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں یہاں پہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے آئی ہوں، اور ان ساری خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے آئی ہوں جو یہاں نہیں آ سکیں یا جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ ان کو اوپریس کیا جا رہا ہے۔ میرے جیسے میری مرضی کا مطلب ہے کہ آئی ایم جسٹ سو فیڈ اپ آف آل دا ہراسمنٹ، یو کانٹ ٹچ می، یو کانٹ کم نیئر می۔ پاکستان میں یہ دن گزشتہ 4 برسوں سے منایا جا رہا ہے۔ اس سال بھی وہی ہوا جو ہر سال ہوتا آ رہا ہے، اور وہ بھی ہوا جو عورت آزادی مارچ کے گزر جانے کے بعد ہوتا ہے، یعنی شدید رد عمل۔ اس بار بھی وہ قوتیں جو خواتین کی آزادی اور ان کے حقوق سے انکاری ہیں، جو خواتین کو چادر اور چار دیواری سے باہر نہیں دیکھنا چاہتے، وہ پھر برہم ہو گئی۔ کسی نے کہا عورت مارچ ثقافت کے خلاف ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ بین الاقوامی فنڈنگ پہ چلنے والے لوگ ہیں، کسی نے اسے ہم جنس پرستوں کی ریلی قرار دیا، تو کسی نے مذہب کی مخالفت، گستاخی اور غیر ملکی ایجنڈے کے الزام عائد کر دیے۔ حالانکہ خواتین کا موقف بالکل واضح ہے جو وہ بار بار دہرا چکی ہیں۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم لوگ اپنے باپ اور بھائی جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں کیا، ہم ان کو آ کے گالیاں نکالیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی ہوں، میں اپنے باپ سے بہت عزت کرتی ہوں، احترام کرتی ہوں۔ ہمارا دکھ، ہمارے نعرے ان کے خلاف ہیں جو عورت کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جو عورت کو بحیثیت انسان تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ ان کو گالیاں جاتا ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ عورت گھر سے کیوں نکلے۔ تو میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ جب عورت گھر سے نکلے گی تبھی تو دنیا بدلے گی۔ تو پھر ایسا کیوں سامنے آ رہا ہے؟ اس ممکنہ رد عمل کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے ایک سرگرم تحریک نسواں کی کارکن سے بات کی۔ 8 مارچ تو ہم نے نہیں بنایا نا، یہ تو ایک بین الاقوامی عورتوں کی جدوجہد کا دن ہے جو یونائٹڈ نیشنز نے مقرر کیا ہے، اور ساری دنیا میں خواتین اس دن باہر نکلتی ہیں، تجدید عہد کرتی ہیں، اپنی اچیومنٹس کو سراہتی ہیں، اور جو فیلیئرز رہے ہیں یا جو محرومیاں رہی ہیں اس کے اوپر اپنے عزم کا اظہار کرتی ہیں کہ ہم اس کو پورا کریں گے اور جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اور معاشرے میں ان کی عزت، وقار اور ان کو جو سہولتیں حاصل ہونی چاہیے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کی ہے، چاہے وہ ان غریب عورتوں اور مردوں کی ہے جن کو ڈسپلیس کیا جاتا ہے، مسمار کر کے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، تو یہ ساری ڈیمانڈز اس میں شامل ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو کہ شرع سے ٹکرائے یا اسلام سے، کیونکہ اسلام بھی کیا کہتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے نا کہ ایک خلیفہ کا تو یہ بہت مشہور ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مرتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو یہاں تو اگر عورتیں ماری جا رہی ہیں، ان کے ناک کان کاٹے جا رہے ہیں، ان کو کاری کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کے بال کاٹے جا رہے ہیں، انہیں دھکے دے کے گھروں سے آدھی رات کو باہر نکال دیا جاتا ہے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اخباروں میں آپ دیکھتے ہیں یہ روز آتی ہیں خبریں۔ تو پھر یہ کیسے اسلام کے خلاف ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں۔ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، اور میں تو یہ کہتی ہوں یہ مردوں کے خلاف بھی نہیں ہے، یہ ایک سسٹم کے خلاف ہے، ایک جو سسٹم پرپیچویٹ کر رہا ہے، جس کو ہم پدرشاہی یا پیٹریارکل سسٹم کہتے ہیں، یہ اس کے خلاف ہے، جس کی جڑیں سیاسی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں۔ آپ اگر پوچھنا چاہتے ہیں جس چیز پہ بہت تکلیف ہوتی ہے یا نعرہ جسے ہر 4 سال سے اٹھایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا میرا جسم میری مرضی۔ تو یہ سوال بھی بہت اچھا ہے ان کا کہ پھر ہم کیا کہیں کہ میرا جسم آپ کی مرضی؟
تو بہت مشکل ہے اس کو، یہ جو ایک پیش قدمی ہے عورتوں کی، اس کو روکنا بہت مشکل ہے۔ انیس ہارون کے مطابق موجودہ دور میں خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا ماضی کی نسبت کہیں زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس وقت معاشرہ افراتفری کا شکار ہے، لیکن پھر بھی خواتین متحد ہیں۔ ہمارے زمانے میں ڈس اپیئرنسز نہیں ہوتے تھے، تو ایک یہ جو ڈس اپیئرنس ہوتی ہے نا، انفورس ڈس اپیئرنسز آپ جس کو کہتے ہیں، جو ہوتا تھا اگر آسمہ جہانگیر کو کہ پہ تشدد ہو رہا ہے تو سامنے ہو رہا ہے، ہم 10 لوگ دیکھ رہے ہیں، 20 لوگ بچانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ کسی کو اریسٹ کیا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے، تو ایک مشکل سینیریو تھا، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا اوپننس تھی، ٹرانسپیرنسی تھی، تو ایک پولیٹیکل سولیڈیرٹی بہت تھی۔ اس وقت جو ہے افراتفری بہت ہے۔ یہ ٹرینڈ ہے، یہ زیادہ تھریٹننگ ہوتا ہے، خاص طور پہ ینگ لڑکیوں کے لیے، جو ہم لوگ ان سے 4 دہائی پہلے اسٹرگل شروع کرنے والے ایک دوسری جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں، پھر یہ بچیاں ہیں، پھر ایک جنریشن بیچ میں ہیں، سب ایک ساتھ۔ اور جب بھی آپ کہیں بھی کسی بھی تحریک نے، خاص طور پہ عورتوں کی تحریک نے جب سماج کو بدلنے کی بات کی ہے، تو وہاں پہ ان کی طرف سے جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، ہمیشہ وائلنس آیا ہے، اور یہ حکومت کا کام ہے امن و امان قائم رکھنا، انصاف کرنا۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ حکومت پہ ہی زور دینا چاہیے، کیونکہ ہم تو انہی سے مانگ سکتے ہیں، انہی سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے شہریوں کا تحفظ، تو آپ ذمہ دار ہیں ہماری جانوں کی۔ کیونکہ جب دلیل نہیں ہوتی نا تو پھر آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، جب حقائق نہیں ہوتے نا تو پھر الزامات کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے۔